اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین السلام علی علی اکبر ابن الحسین السلام علی الشہید یبن الشہید السلام علی المظلوم یبن المظلوم اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اختتامی مجلس پر زیارت برآمد ہوگی، دعا نہیں ہو سکے گی. دعا کرتے ہیں. خدا بندہ بہکے محمد و آل محمد، بہکے تاردہ معصومین، بہکے شہدائے کربلا، بہکے شہزادہ علی اکبر، اس مجلس عزا کو اپنی دربار میں شرف قبولیت عنایت فرما. کریم اللہ علی اکبر کے صدقے میں ملت کے نوجوانوں کو فکر حسینی سے آشنا فرما. اس پرآشوب دور میں مومنین کی اولادوں کی حفاظت فرما. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما. ان کی جو حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، تو جانتا ہے. ان کی تمام تر حوائج شرعیہ کو قبول فرما. کریم اللہ بک محمد و آل محمد اس وبائے کرونا اور تمام تر بیماریوں سے مومنین کو محفوظ فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. مومنین کو متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زیارت امام حسین کے لیے عزادار تڑپ رہے ہیں. کریم اللہ زیارت امام حسین کے اسباب فراہم فرما. لیکن محمد و آل محمد ہم سب کو آل محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم اللہ میرے ذمہ کئی بیمار مومنین کی دعائیں ہیں، کس کس کے نام لوں؟ ان تمام تر بیماروں کو علی اکبر کے زخمی سینے کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے مل کر بلند تر صلوات. نہایتی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں ان جوانوں سے جو پیچھے تشریف فرما ہے، آگے کی طرف جگہ موجود ہے، آ جائیں تاکہ جو مومنین باہر تشریف فرمائیں ان کو زحمت نہ ہو. جن کے لیے آگے آنا آسان اور ممکن ہے، تمام تر SOPs کا خیال رکھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. ایک مرتبہ پھر درود پڑھیں محمد علیہ محمد کے ساتھ. ذکر سید الشہداء بہت بڑی سعادت. دنیا میں جہاں کہیں بھی ذکر کرنا آپ کو نصیب ہو رہا ہے یا ذکر میں جانا نصیب ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے. کبھی بھی اپنے ذہن میں اس بات کو آنے نہیں دیجیے گا کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے ہے. کیوں؟ جب آپ نہیں تھے تب بھی ذکر تھا، جب آپ نہیں ہوں گے تب بھی ذکر ہوگا. بلکہ ہمیشہ یہ کہا کریں اور یہ سوچا کریں کہ ہمارا وجود
اس ذکر کے صدقے میں ہے۔ تباہ و برباد ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ذکر ہے۔ آپ کی میری کیا اوقات کہ اس ذکر کو کریں جس ذکر میں آنے والے وہ ہیں جن کے دروازے پہ فرشتے آیا کرتے تھے۔ میرے قابل احترام بزرگ سید عالم زیدی کربلا میں بارہا حکم کرتے تھے کہ کبھی آپ پاکستان ہو اس مجلس سے خطاب کریں، اور پہلی مرتبہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں اس مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی وقت میں ہی آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ بہرحال آپ کے سامنے جو آیت پڑھی وہ آپ کے بچے کو یاد، آپ تو اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، توجہ کیجیے گا، نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، جب دل کرتا ہے پڑھتے ہیں، اور قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن عمل کرنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جیسے ختم ہوتی ہے ویسے عمل شروع ہوتا ہے، آیت درود۔ اس میں درود کا کی جگہ میں تمید 2-4 منٹ میں تمام کر کے گفتگو میں آپ کو لطف آئے گا۔ آیت درود جیسے ختم ہوتی ہے ویسے درود پڑھا جاتا ہے، آخر کیوں؟ آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں واقعی الصلاۃ، آپ نے کتنے مسلمان دیکھیں جو کہ الصلاۃ کی آیت سن کر مصلی بچھائیں؟ آپ نے کتنے مسلمان دیکھے جن کے سامنے آپ کہیں وہاں تو زکات، وہ زکات نکالیں؟ مسلمانوں کو چھوڑیں، کتنے مومن دیکھیں جن کے سامنے آپ آیت خمس پڑھیں اور وہ خمس نکالیں؟ کہ آج تک ہم نے خمس نہیں نکالا، آج نکالتے ہیں؟ نہیں، واقعاً معجزہ ہے، اعجاز ہے اس آیت کا۔ کم از کم اہل بیت کے مکتب فکر میں جب بھی یہ آیت ختم ہوتی ہے کسی کو کہا نہیں جاتا تم درود پڑھو، انسان درود پڑھ کر اجر رسالت کو ادا کرتا ہے۔ اب یہ تو درود کی فضیلت تھی، میرا موضوع درود نہیں ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ، جس سے آج تک ایک پورے کا پورا مذہب، ایک پورے کا پورا فرقہ موجود ہے، اس کی وہ جملے موجود ہیں جس کے معموم کہتے ہیں یہ امام کے نہیں ہیں، یعنی ایسے جملے، یعنی واقعاً آپ اپنے امام سے سب کچھ لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو پھر جو محبت اہل بیت میں چیز دے رہے ہیں وہ بھی لے لینا، لیکن جب وہ محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں کہتے نہیں یہ ان کا جملہ نہیں ہو سکتا۔ وہ امام شافعی سے کسی نے کہا اے امام شافعی اہل بیت کے حق میں کچھ کہو، کچھ بیان کرو۔ وہ کہتا ہے اہل بیت کے حق میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس اتنا کہوں گا اہل بیت کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے، جو ان پر صلاۃ نہیں پڑھتا اس کی صلوات نہیں۔ یعنی جو شخص بھی، صلاۃ عربی میں نماز کو کہا جاتا ہے، صلوات اس کی جمع ہے، جو شخص بھی نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک وہ ہے جن کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام ہو۔ اب تمام تر مسلمانوں سے پوچھیں کہ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ یاسین، جسے آپ کبھی جادو کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی درود کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی لوگوں سے پیسے لے کے پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح یاسین سے مراد کون ہے؟ سب ایک ہی جواب دیں گے، یاسین اس میں گرامی قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاسین کون ہے؟ کہیں گے نبی ہے یاسین۔ علامہ ابن حجر مکی، کتاب کا نام صواعق المحرقہ،
عظیم کتاب برادران اہل سنت کی، وہ جب اس آیت کی تفسیر پر آتا ہے، کہتا ہے اس آیت کی تفسیر سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر یاسین سے مراد رسول ہے، اور جن پر سلام آیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسول کی آل۔ تو جب جن پر قرآن میں سلام آیا ہے تو جن پر سلام آئے انہیں کچھ اور نہیں، انہیں علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اب ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت ایک درس میں، علیہ السلام کون کون علیہ السلام؟ تمام انبیاء؟ کیا ایسا بولے کیا ہے علیہ السلام؟ حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سب علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معنی ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر، صحیح بخاری میں موجود ہے باب درود، صحیح مسلم میں موجود ہے باب فتح مکہ، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ مجھ پر ابتر درود نہیں پڑھا کرو۔ مجھ پر جب بھی سلام کرو، درود کیا ہے؟ سلام۔ مجھ پر ابتر درود نہیں پڑھا کرو۔ تو دیکھیے گا بزرگان تشریف فرمائے، صاحب علم وہ دارش تشریف فرمائے، مجھ پر ابتر درود نہیں پڑھا کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ پر ابتر درود پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ پر آدھا سلام کرتے ہیں؟ آدھا نہیں کرتے، ہم تو جب بھی آپ کو سلام کرتے ہیں آپ کو پورا سلام کرتے ہیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں مجھ پر پورا سلام تب ہے جب میرے ساتھ میرے آل شامل ہو، جو فقط مجھ پر سلام کرتا ہے، آل پر سلام نہیں کرتا، وہ ابتر سلام۔ تو عزیزان محترم، علیہ السلام کون؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور ہمارے محمد بھی اس میں شامل، تمام انبیاء کے سردار، سب کے سب کیا علیہ السلام۔ سعصع ابن سہاد، عظیم صحابی امیر المومنین کے، خدا آپ کو جائر نصیب فرمائے مسجد سہلا کی، اس کے سامنے کی طرف ان کے نام کی مسجد ہے۔ سعصع ابن سہاد عظیم و جلیل قدر صحابی، عاشق اہل بیت، کہتے ہیں یا علی میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ مولا کہتے ہیں پوچھو سعصع، میں تو دشمنوں سے بھی کہتا ہوں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، تم تو میرے اتنے ہو۔ کہتے ہیں مولا لوگوں نے تو آپ سے وہ سوال پوچھے جن کی کوئی معنی نہیں تھی، کوئی توقیر نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں تھا، یا علی آج جو میں پوچھ رہا ہوں وہ جواب صدیوں تک کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، سعصع نے 1400 سال پہلے جو سوال پوچھا تھا، آج وہ سوال ہم ٹی وی پر بیٹھ کر پوچھا جاتا ہے، آج وہ سوال بول نیوز پہ پوچھا جاتا ہے، آج وہ سوال آج کے سوشل میڈیا پہ پوچھا جاتا ہے۔ کیا نظر تھی سعصع ابن سہاد کی؟ علی سے مسئلے حل کروا دیا، اب جو نہ مانے وہ جانے، علی جانے۔ سعصع کہتا ہے مولا دل میں سوال ہے۔ مولا کہتے ہیں پوچھو۔ سعصع کہتا ہے مولا حل انت افضل ام الانبیاء؟ مولا انبیاء علیہ السلام ہے، جملہ یاد رہے، کسی مسلمان کے اتفاق نہیں، اختلاف نہیں، معذرت، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، حتیٰ کہ مرزائی بھی کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اب جس نے انبیاء کے علیہ السلام سے انکار کرنا ہے اسے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں بھی 12 ہے۔ سلام ہو کس پر؟ ابراہیم پر۔ سلام ہو کس پر؟ آدم پر۔ سلام ہو کس پر؟ موسیٰ پر۔ سلام ہو کس پر؟ نوح پر۔ سلام ہو کس پر؟ عیسیٰ پر۔ سب پر سلام ہے، سب کے سب علیہ السلام ہے۔ تو کہتا ہے مولا آپ افضل ہے یا انبیاء؟ تو مولا کہتے ہیں سعصع ہم الانبیاء وانا الامام۔ سعصع وہ انبیاء تھے، میں امام ہوں۔ سعصع کہتا ہے یا علی میں جانتا ہوں وہ انبیاء تھے، آپ امام ہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے آپ کون ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ افضل وہ ہیں یا آپ؟ تو امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں سعصع اس جواب کو ہر شخص تحمل نہیں کر سکتا، ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کے دل میں ہماری امامت ہو۔
جس شخص کے دل میں ہماری ولایت ہو. شاہزادہ کہتا ہے مولا بتائیں. مولا کہتے ہیں سلام علی جدنا الآدم. شاہزادہ سلام ہو میرے جد جناب آدم پر جنہیں خدا نے اول بشر خلق کیا. لیکن ساسا میرا تم سے سوال ہے, توجہ فرمائیے گا, میرا سوال ہے تم پر, تم سے سوال ہے کہ ساسا اللہ نے انہیں ایک شجر کے قریب جانے سے روکا تھا یا نہیں روکا تھا؟ ساسا کہتا ہے مولا روکا تھا. کہ وہ قریب گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ساسا کہتا ہے مولا گئے تھے, خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا. مولا کہتے ہیں ساسا اتنا تو فرق ہے, آدم کو خدا نے روکا تھا پھر بھی گئے تھے. ساسا علی کو خدا نے گندم کھانے سے روکا نہیں ہے, لیکن زمین بھی گواہ ہے, آسمان بھی گواہ ہے, پانی بھی گواہ ہے, آج تک علی نے گندم کھائی نہیں. یار اللہ ساسا کہتے ہیں مولا دوسرا سوال, آپ افضل ہیں یا جناب نوح؟ تو ساسا سے مولا مسکرائے کہتے ہیں ساسا نوح نے کشتی بنائی تھی, توجہ کیجیے گا جملے پر اور محبت اہل بیت کا لطف لیجیے گا. کہتا ہے ہاں مولا. مولا کہتے ہیں ساسا اس میں کتنے افراد آئے تھے؟ کہ مولا وہ آپ ہی بتا دیں. مولا کہتے ہیں ساسا اس میں محدود افراد آئے تھے, لمیٹڈ. وہی لوگ آئے تھے جو اس وقت موجود تھے, جو نہیں آئے تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے. ساسا مجھ میں اور نوح میں اتنا ہی فرق ہے. نوح نے نجات کی کشتی بنائی تھی جو فقط اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی, جو آ گئے بچ گئے, جو نہیں آئے وہ ہلاک ہو گئے. ساسا میں اللہ کی وہ کشتی نجات ہوں جس شخص نے اول یوم سے لے کر قیامت تک میری ولایت کو قبول کیا, اس کے لیے نجات ہے. جس نے میری ولایت کا انکار کیا وہ ہلاک ہے. ساسا کہتا ہے مولا آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم افضل ہیں؟ جیسے جناب ابراہیم کا نام آیا, امیر المومنین کہتے ہیں سلام علی جدنا ابراہیم. سلام ہو ہمارے جد ابراہیم پر جنہوں نے کعبے کے ستونوں کو بلند کیا تھا. لیکن ساسا ابراہیم اللہ کے صدیق نبی تھے, اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو بتوں کو توڑے. صدیق اسے کہا جاتا ہے جو بتوں کو توڑے. صدیق کا لفظی معنی سچا ہے, لیکن اسلام میں صدیق کا لقب اسے ہی ملا ہے جو بتوں کو توڑتا ہو. اس کا مطلب صدیق بت شکن ہوتا ہے, بت پرست نہیں ہوتا. تو امیر المومنین کہتے ہیں سلام ابراہیم پر, وہ صدیق نبی تھے. لیکن ساسا ابراہیم نے بت توڑے تھے, میں نے بت توڑے. لیکن ساسا تاریخ پڑھو تو صحیح, بڑا فرق ہے. جب ابراہیم نے بت توڑے تھے ابراہیم کے قدم زمین پر تھے. ساسا جب میں نے بت توڑے تھے میرے قدم زمین پہ نہیں, دوشے پیغمبر پہ تھے. ساسا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ساسا اور سنو, اللہ نے ہمارے جد ابراہیم سے امتحان لیے تھے, اور تمام تر امتحانوں کو لطف سے سنیے گا اور حوصلے سے سنیے گا. کہا کہ ساسا تمام تر امتحانوں سے ابراہیم کو جب گزارا تھا, اور ابراہیم تمام تر امتحانات سے گزر کر جب آ گئے تھے, ساسا ابراہیم کو خدا نے ایک عہدہ دیا تھا. اور وہ عہدہ کیا تھا؟ کہا تھا انی جاعلک للناس امامہ. ساسا ابراہیم کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا تھا. ساسا مجھ میں اور ابراہیم میں اتنا فرق ہے, ابراہیم کی امامت فقط انسانوں تک محدود ہے. ساسا میں رحمت العالمین کا جانشین ہوں, میری امامت عالمین تک. ساسا حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور ساسا کہتا ہے مولا آپ کی عظمت پر سلام. اور پھر ساسا سے کہتا ہے مولا آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ؟ مولا کہتے ہیں سلام مریم کے بیٹے عیسیٰ پر, اللہ کے نبی تھے. لیکن ساسا کتنا بڑا فرق ہے. جناب مریم جب ولادت کے قریب اللہ کے گھر کی طرف گئی تھی تو ان کو پلٹا دیا گیا تھا. ساسا میری ماں کو بلایا گیا تھا. ساسا سلام ہو عیسیٰ پر. ساسا کہتا ہے مولا میرا ایک سوال,
توجہ کیجیے. کہتے ہیں مولا میرا ایک سوال ہے، جب آپ کے فضائل اور کرامات اتنے زیادہ ہیں جو دکھتے ہیں، ساسا مولا کا اتنا بڑا عاشق تھا کہ کوفہ میں ایک فوج تھی، جو کوفہ کی بے وفا فوج تھی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ایک خاص فوج تھی جسے کہا جاتا تھا شرطۃ الخمیس. یہ وہ فوجی تھے مولا کے جو تلوار کو نیام میں نہیں رکھتے تھے، ان کی تلوار نیام سے باہر رکھتی تھی، جہاں علی کا حکم ہو تلوار چل جائے. وہ عاشق تھے. وہ اور تھے جو علی سے کہتے تھے یا علی ابھی سردی ہے، یا علی اب گرمی ہے. یہ بھی تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ کوفے والوں کی فقط بے وفائی کو دکھایا. واقعاً کوفہ میں بے وفا تھے. جو بھی بے وفا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم جس کا علم اٹھاتے ہیں وہ با وفا ہے. لیکن کوفہ کے اندر با وفا بھی تھے. میثم تمار بھی کوفہ کے ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی کوفہ کے ہیں، اور بھی بہت سارے کوفہ کے افراد ہیں. مسلم بن وسدہ بھی کوفہ کے ہیں، جناب حر بھی کوفہ سے تھے، تو ساسا بن سوہان بھی کوفہ کے تھے. کہتا مولا اتنے سارے فضائل اور کرامات ہیں آپ کے، اس کے باوجود لوگ آپ کے منکر نظر آتے ہیں، لوگ آپ کو چھوڑ چھوڑ کے جاتے ہیں، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے. مولا مسکرا کہتے ہیں ساسا نبی کا ایک جملہ ہے، نبی کے ایک حدیث ہے، اور میرے حبیب جو کہ میرے استاد ہیں ان کی کوئی بھی بات ایسی نہیں توجہ کیجیے گا جملے پر جو پوری نہ ہو. ساسا کہتا ہے مولا کیا؟ فرمایا ساسا میرے حبیب نے فرمایا یا علی اگر مومن کے ہاتھوں کو بھی تو کاٹ دے وہ تجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا. منافق کے ہاتھ پر اگر سورج اور چاند کو رکھ لے وہ تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. کیوں؟ یا علی تم سے محبت وہی کرے گا جو طاہر الولادت ہوگا، تجھ سے دشمنی وہی کرے گا جو نجس الولادت ہوگا. تو عزیزان محترم تمام انبیاء ہیں علیہ السلام. اب جملہ سنیے گا، میں ایک جملے میں آپ کے سامنے کئی کتابوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تمام انبیاء کیا ہیں؟ علیہ السلام. ان کے مقابلے میں آنے والوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرعون کو لکھیں گے رضی اللہ، نمرود کو لکھیں گے رضی اللہ، کہاں بیٹھے؟ قارون کو لکھیں گے رضی اللہ. کیوں؟ کیونکہ جو بھی علیہ السلام کے مدد مقابلہ ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ لعنت اللہ ہوتا ہے. اسی لیے جو بھی آل محمد کے سامنے بغض لے کر مقابلے میں آئے گا وہ لعنت اللہ ہوگا. عزیزان محترم بات فقط علیہ السلام اور رضی اللہ کی نہیں ہے، بات علیہ السلام لعنت اللہ اور رضی اللہ کی ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹوں کو ہم رضی اللہ تھوڑی کہیں گے. ہاں ہم رضی اللہ کہیں گے، انہیں رضی اللہ کہیں گے جن سے فاطمہ زہرا راضی ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. یعنی انبیاء کے وارث ہیں یہ، ان کا مقام اور مرتبہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اور قرآن نے واضح طور پر ان کے مقام و مرتبے کو مختلف طریقوں سے پیش کیا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جب شام کے بازار میں داخل ہوئے تو دیکھیے گا جملے پر کبھی فضائل کیسے رخ سے سن لیا کریں کہ دشمنوں کو انہوں نے کیسے بتایا کہ ہم کون ہیں. ابھی فضائل میں ایک شخص نے پتھر اٹھایا اور چوتھے امام کی طرف بڑھایا. امام نے اسے کہا پتھر روکو. کیا جلالت تھی کہ قیدی کی زبان میں تاثیر رکھی خدا نے اور اس کا ہاتھ رک گیا. امام نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے پڑھا ہے. مولا نے آیت تطہیر پڑھی، کہا پڑھیے، کہا کہ پڑھیے. امام نے کہا آیت تطہیر جن کے شان نازل ہوا، کہا کہ آیت پڑھیے. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہتا ہے پڑھیے. امام نے کہا یہ آیت جن کے حق میں نازل ہوئی وہ ہم. امام نے آیت خمس پڑھی، کہا پڑھیے، کہا کہ ہاں پڑھیے. امام نے کہا یہ آیت جن کے حق میں نازل ہوئی وہ ہم ہے.
یہ خاموش ہو جاتا ہے، اس میں سناٹا چھا جاتا ہے. اور قریب آ کر امام سے جملے پہ توجہ کیجیے گا، قریب آ کر امام سے ایک جملہ کہتا ہے قیدی اتنی عمر گزر گئی، آج تک قرآن پڑھتا تھا، آج کسی نے مجھے قرآن سمجھایا ہے، جیسے مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا تو آپ سمجھ میں آؤ. تو عزیزان محترم، یہ وہ ہے، اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو یہ سمجھ میں آ جائے. اگر قرآن کو طوطے کی طرح پڑھتے رہیں گے، قرآن کے اندر خدا نے، قرآن کتاب ہدایت ہے. میں بہت ذمہ دار سے جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت ذمہ دار سے جملہ عرض کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. اگر کوئی شخص تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے دل سے تعصب کو نکال کر، بکس کو نکال کر قرآن پڑھے اور قرآن سے ہدایت مانگے، اس سے ملے گی. لیکن اگر قرآن پڑھ کر یہ سوچے کہ اہل بیت پر کیسے گستاخی کروں، وہ قرآن کے کئی مدرسے تو کھول سکتا ہے، ہدایت نہیں لے سکتا. ہدایت اس سے ہی ملے گی جو تعصب کی ہے. آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں جو شیعہ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اہل بیت کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ جب وہ ہدایت مانگتے ہیں. ہدایت کس کے لیے؟ جو ہدایت مانگے. جو شخص گمراہی کا بیڑا اٹھائے ہو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. قرآن کی بات آ گئی، سن لیں. اہل بیت کے بغض والے شخص کو قرآن کتنا ہی پڑھے کوئی فائدہ نہیں. جناب کمیل ابن زیاد، درود پڑھے محمد علیہ وسلم. باردگان نعرہ صلوات. مولا امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تشریف جا رہے تھے. سحری کا وقت، لوگ سو رہے، علی اور کمیل چل رہے. کمیل کے کانوں پہ قرآن کی آواز ہے، توجہ کیجئے گا، لطف آئے گا. جیسے کمیل کے کانوں پہ قرآن کی آواز آئی، کمیل رک گئے، کیونکہ علی کے چاہنے والا قرآن کا عاشق ہوتا ہے. جب آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے، جب اہل بیت کا قصیدہ ہے، اپنے بچوں کو قصیدہ پڑھایا کرو نا. تمہارے بچے کو سب کچھ ہے اور اہل بیت کے قصیدے کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو، تو اس کا مطلب تم اپنی بات پہ صداقت نہیں رکھتے. اگر اہل بیت کا قصیدہ ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھاؤ. جیسے قرآن سمجھیں گے انہیں اہل بیت سمجھ میں آ جائیں گے. اور قدر کریں ان لوگوں کی جو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اگر آج آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو آپ کے بچوں کو سب آ جائے گا، قرآن نہیں آئے گا. درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر. میں بہت کچھ عرض کر گیا. بہرحال کمیل نے قرآن کی آواز سنی. سنیے گا، کمیل رک گئے، کہتے یا علی کتنا حسین قرآن پڑھ رہا ہے، لوگ سو رہے ہیں یہ قرآن پڑھ رہا ہے. یا علی کاش میں اس قاری کا ایک بال ہوتا، جب جب یہ قرآن پڑھتا میں اسے سنتا. اس نے جملے کہے. مولا کہتے ہیں کمیل ایسے نہ کہو. کہا مولا کیوں؟ کہا کمیل تمہیں بتاؤں کیا ہے؟ کہا مولا بتائیں، آپ بہتر جانتے ہیں. مولا نے کہا کمیل یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. کمیل پہ سخت تاری ہو گیا. کہتے ہیں مولا یہ لوگ سو رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہا ہے. مولا نے کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا. جنگ نہروان ہوئی، خارجیوں کے ساتھ میرے مولا کی جنگ. مولا نے ایک شخص کو واصل جہنم کیا، وہ تڑپ رہا تھا. مولا نے کہا کمیل کو بلا کے لاؤ. کمیل کو بلا کے لائے. کمیل یہ کہاں جائے گا؟ کہا مولا جہنم جائے گا. جو آپ کے ہاتھوں مرے، آپ کی تلوار تو اسے بھی قتل نہیں کرتی جس کی نسل میں کوئی مومن ہو. آپ نے اسے قتل کیا، یہ جہنم جائے گا. اور کہاں جائے گا؟ مولا کہتے کمیل یہ وہی شخص ہے جو اس رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، اور میں نے تمہیں بولا تھا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. کمیل بات سنو، فقط قرآن کی بات نہیں، جو شخص بھی جو بھی عبادت کرے اگر اس کے دل میں ہمارے لیے بغض ہوگا وہ عبادت اس پر لعنت کرتی ہے. کمیل ہر چیز کی قبولیت ہوتی ہے، اور عبادات کی قبولیت ہماری محبت اور ولایت میں ہے. اب یہاں تک تو روایت پڑھی جاتی ہے، آپ سنتے بھی ہیں. اگلا جملہ جسے نہیں پڑھا جاتا
مولا کہتے ہیں کمیل وہ شخص جس کے دل میں ہماری ولایت اور محبت ہو اور وہ عبادت سے غفلت برتے، تو ہماری ولایت اسے کہتی ہے تو نے میری قدر نہیں کی، تیرے دل میں اس علی کی ولایت ہے جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، تو 17 تو پڑھ لے، درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر۔ عزیز محترم، جو بھی ان کے مقابلے میں آئے اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ قانون الہی ہے، جو بھی اللہ کے نمائندوں کے سامنے آئے وہ لعنت۔ بلعم بن باعور کا مشہور قصہ ہے، اس کے پاس اسم اعظم تھا، جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی، اس پر لعنت آئی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے مقابلے میں گیا۔ رضی اللہ وہ ہیں جو سب کچھ سہ لیتے ہیں، ان کی ناراضگی نہیں سہتے۔ جناب عثمان ابن حنیف امیر المومنین کے صحابی، گورنر، مولانا بصرہ میں گورنر بھیجا تھا، ایک دعوت میں چلے گئے، یہ رضی اللہ کا مقام بتا رہا ہوں، ایک دعوت میں چلے گئے جو علی کو پسند نہیں آئی۔ علی نے خط لکھا، آج تک نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا نے کہا حنیف تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، ابن حنیف، اے عثمان ابن حنیف تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا۔ اسے بہت ساری باتیں مولا نے سخت لہجے میں بیان کی۔ قاصد خط لے کے پہنچا، یہ رضی اللہ، قاصد خط لے کے پہنچا، کہتا ہے جواب چاہیے۔ علی نے جواب مانگا ہے، اس نے نالین نہیں پہنی، دوڑ کے سواری پہ جاتا ہے۔ قاصد کہتا ہے مجھے جواب دو، پھر بھاگو، کہتا ہے بھاگ نہیں رہا، علی ناراض ہے، علی کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے رک جاؤ، جواب مجھے دو، تم گورنری سنبھالو۔ کہتا ہے گورنری جانے، تم جانو، مجھے علی کو راضی کرنا ہے، اگر علی مجھ سے ناراض رہے اور موت آ گئی، لعنت کا تو گلے میں چلا جائے گا۔ میں رضی اللہ بن کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کی رضا اسے ہی ہے جس سے یہ راضی ہے، اور علیہ السلام وہ ہے جن پر انہوں نے سلام کیا، جن پر اللہ نے سلام کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آتا ہے، علامہ ابن حجر مکی نے لکھا، ایک شخص آتا ہے اور یہ روایت جناب المودت میں موجود ہے، اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اگر نہ آیا کریں نظر مجھے، کبھی میں آؤں آپ نظر نہ آئے، کسے سلام کروں؟ رسول خدا فرماتے ہیں وہی سلام کی حدیث مشہور و معروف، جسے چاہو سلام کرو، سلام کرنے والے کے لیے اجر زیادہ ہے، جواب دینے والے کے لیے کم ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے سلام کا ثواب نہیں چاہیے، فقط مجھے آپ پر سلام کا جواب چاہیے، وہ سلام چاہیے جو آپ پر سلام کرنے کا ثواب ہو۔ مولا رسول خدا مسکرائے کہتے ہیں پھر میرے بھائی علی کو سلام کیا کرو، کیونکہ علی کو سلام کرنے کا ثواب وہی ہے جو ثواب مجھے، کیوں کہ اس لیے علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا دل میرا دل ہے، علی اور میں ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ یا اللہ عزیز محترم، سلام انہی پر ہے جن کے دروازے پر رسول سلام کیا کرتے۔ دکھاؤ تاریخ میں، بہت ذمہ داری سے، بہت آرام سے بات کریں، مدینے میں اتنے سارے گھر تھے، کس کس کے سب آتے تھے نبی کو سلام کرنے، تمام صحابہ کے عزت جو جو سلام کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن کس کے دروازے پر تمہارا علیہ السلام کہنا بڑی بات ہے یا نبی کا سلام کرنا بڑی بات ہے؟ تم سلام نہ کرو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کن کن کے دروازے پر نبی سلام کرنے کے، اور آیت تطہیر پڑھ پڑھ کر سلام کیا، وہ ایک ہی دروازہ ہے جس کے دروازے پر نبی سلام کیا کرتے تھے۔ عزیز محترم، شہزادہ علی اکبر کا ذوالجناح برآمد ہوگا۔ مجھے عالم صاحب نے بارہا حکم کیا، آرام سے رکھیں، بس دھیان رکھیں، کیا مصائب پڑھیے گا،
میں مصائب پڑھوں گا. جو لوگ مجھے کربلا میں سن چکے ہیں، میں مصائب پڑھنے میں کنجوسی نہیں کرتا. اگر آپ سننے میں ساتھ رہا آپ کا تو میرا ایک سوال ہے آپ سے. مصائب سے پہلے ان کے گھر پہ جو جانور تھے جنہیں انہوں نے پالا تھا وہ بھی ان سے کتنی محبت کرتے تھے. ابھی چوتھے امام کی شہادت کے دن گزرے ہیں. چوتھے امام کی وہ سواری جس پر امام نے کئی حج کیے تھے اور اسے تازیانہ بھی نہیں مانا تھا. تمام علماء نے لکھا وہ سواری امام کی شہادت کے بعد امام کی قبر پہ جا کے روتی تھی. حسین کی سواری کی وفا ذوالجناح، یہاں تک کہ شیخ مفید نے لکھا جب تیر آتے تھے نا یہ تیر اپنے جسم پہ لے لیتا. اور اکبر کی سواری کون سی تھی؟ تاریخ سن لے. نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام عقاب لکھا گیا، جسے نبی کو ایک یمن کے شخص نے تحفے کے طور پر دیا تھا. سن 10 ہجری میں نبی کے پاس سن 10 ہجری میں وہ پہنچا، وفات سے 1 برس پہلے. جیسے نبی کی رحلت ہوئی یہ سواری اداس ہو گئی. حسین بھی رو رہی تھی، سواری بھی رو رہی تھی. سب لوگ کہتے تھے سواری ہمارے امام یقیناً وہ ہیں جن کا جانوروں نے بہتر ہو کیا. کسی دانا نہیں کھایا سواری نے. آپ کی توجہ میری طرف رہے، آخری بندے تک آواز جائے گی. جیسے سواری نے دانا نہیں کھایا، حسین ابن علی نے سواری کو کچھ کہا، سواری نے دانا کھانا شروع کیا. سیدہ نے پوچھا بیٹا حسین تو نے کیا کہا؟ پیچھے کی لائٹیں اگر بند کرنا ممکن ہے بند کر دے. کہا بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہ میں نے عقاب سے یہ کہا عقاب تم رسول کی جدائی میں رو رہے ہو نا، خدا مجھے بیٹا دے گا جو ہم شکل پیغمبر ہوگا، میں اسے تم پہ سوار کراؤں گا، جس کے ہاتھ رسول کے ہاتھ ہوں گے. عزاداروں تو امام کہتے ہیں جب میرے بھائی علی اکبر چلتے تھے نا گھر میں، میرا بابا پپی زینب سے کہتا تھا بہن زینب نانا ایسے چلا کرتے تھے. پھر فرماتے ہیں باتیں کرتے کرتے بہن بھائی کبھی روتے تھے کبھی خوش ہوتے تھے. بہن کہتی تھی بھائی اکبر کا سینہ دیکھو ایسے ہی ہے جیسے نانا کا سینہ تھا. رونے والا حسین رو کے کہتے تھے بہن اسی سینے میں برچی ماری جائے. اللہ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے. پہلے سن لیں درد کتنا ہے. میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں. اکبر کی شہادت کا درد کتنا ہے. نبی کے پاس 2 شخص آتے ہیں جو رونے کے لیے آئے، حاجات کی برابری کے لیے آئے. میرا ان سے کلام ہے. آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. ایک کہتا ہے میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے. دونوں اپنی اپنی نشانیاں بتاتے ہیں. بتاتے بتاتے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک نشانی بتاتا ہوں جسے میرا فریق رد نہیں کر پائے گا. نبی نے کہا بتاؤ. کہتا ہے یا رسول اللہ اس اونٹ کو نہر کروائیں، اس کی کھال کو اتاریں، اس کا جگر جلا ہوا نکلے گا. اگر جگر جلا ہوا نکلا میرا اونٹ ہے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیجئے گا. اگر نہ نکلے یہ میرے فریق کا ہے، میں سے ایک اونٹ کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گا. نبی نے کہا فریق کو قبول ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ قبول ہے. عزادارو اس اونٹ کو نہر کروایا گیا.
اس کی کھال کو اتارا گیا. کیا دیکھا گیا؟ اس کا جگر جلا ہوا تھا. نبی مکرم نے پوچھا اے شخص یہ اونٹ تو تمہارا ہے, یہ نہر ہو گیا ہے, اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا, تمہیں خدا جزا دے گا, لیکن میرا تم سے سوال ہے تمہیں کیسے پتا چلا اس کا جگر جلا ہوا ہوگا؟ تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ کہتا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں, میں کسائی ہوں, میرے تجربے سے ثابت ہے کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا ہے, اس کے بعد اس اونٹ کو نہر کیا ہے, اس کا جگر جلا ہوا نکلتا ہے. یا رسول اللہ میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا تھا, یہ بڑا تربا تھا, مجھے یقین تھا اس کا جگر جلا ہوا نکلے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں یا رسول اللہ جب کسی جانور کے سامنے اس کا بچہ مارا جائے, جزاک اللہ جزاک اللہ, صداؤں کو بلند کریں, جب کسی جانور کے سامنے اس کا بچہ مارا جائے, اس کا جگر جل جاتا ہے, کیا گزری ہوگی اس کے دل پر جس کے سامنے ہم شکل پیغمبر کو مارے. ہاذا دار ولی اکبر. نبی کی وفات کے بعد جب جب حسین کو مدینے میں موقع ملتا تھا نبی کی قبر پہ جاتے تھے اور جا جا کر کہتے تھے نانا آپ کی یاد ستا رہی ہے. عزادارو 36 یا 38 برس گزر گئے, رحلت پیغمبر کو خدا نے بیٹا دیا, اور بیٹا دیا ایسا بیٹا دیا, کیا ہے اکبر؟ نام علی کا, صورت رسول کی, عمر فاطمہ کی. جب ان تینوں چیزوں کو ملایا جائے تو علی اکبر بنتا ہے. حسین کو خدا نے بیٹا دیا, اور بیٹے کو دیکھ دیکھ کر حسین کہتے تھے یہ میرا اکبر ہے. عزادارو ایک غضب کی روایت ہے محبت حسین کی. جناب ام لیلا کہتی ہیں اکبر کا بچپنا ہوتا تھا, اکبر جھولے میں ہوتے تھے, میں اکبر کو سلاتی تھی, جب میری آنکھ لگ جاتی تھی, میری کبھی کبھی آنکھ کھلتی تھی, میں کیا دیکھتی تھی اکبر کے جھولے پہ کوئی پرچھائی موجود ہے, اور میں پوچھتی تھی کون ہے, آواز آتی تھی میں لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں. میں کیا کروں, سونا تو چاہتا ہوں, محبت علی اکبر سونے نہیں دیتی. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزادارو علی اکبر کا بچپنا گزرا. حسین کہتے تھے میرا اکبر کچھ مانگے میں دوں, میرا اکبر مجھ سے کچھ کہے میں دوں, لیکن عزادارو حسین کا اکبر کبھی کچھ نہیں مانگتا تھا. ایک وقت آیا مولا کہتے اکبر اکبر کچھ چاہیے؟ کہا کہ ہاں بابا انگور چاہیے, انگور چاہیے. مدینے میں حسین کی امیری دیکھیں, جب کہا انگور چاہیے حسین نے امامت کے اعجاز کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور کہا بیٹا یہ لو انگور. عزاداروں میں کہتا ہوں حسین آج مدینہ ہے, اکبر نے انگور مانگے آپ نے دے دیے, کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر جب کربلا میں اکبر نے پانی مانگا. عزادارو مدینے سے چلے حسین, بہت سخت تھا حسین کے لیے مدینے کو چھوڑنا. مدینے سے چلے مکہ پہنچے, مکہ سے روانہ ہوئے, امام حسین نے رونا شروع کیا جیسے میرے مولا نے رونا شروع کیا. علی اکبر نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا اس لیے رو رہا ہوں ہم چل رہے ہیں نا, پیچھے سے آواز آ رہی ہے یہ قافلہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے. مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا سوال ہے. کہا بیٹا پوچھو. کہا کہ بابا ہم حق پر ہیں. کہا کہ ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. مولا علی اکبر رو کے کہتے ہیں بابا پھر کیا پرواہ, موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جائیں. آ گئے کربلا میں. علی اکبر کی شہادت کا درد, ایک اور جملہ سن لیں پھر میں آتا ہوں رخصت علی اکبر پر. جب علی اکبر کا سر یزید کے سامنے پیش ہوا تھا نا, یزید تخت میں اٹھ گیا تھا, کہتا یہ کس کا سر ہے؟ کہتے حسین کے بیٹے کا سر ہے, اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. تخت سے اتر کے کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح یہ حسین سے پہلے مارا گیا تھا یا بعد میں؟ کہتے ہیں پہلے مارا گیا تھا. کہتے ہیں پھر تم جو کہتے ہو حسین ایسے لڑے تھے جس کا اکبر جیسا بیٹا مر جائے وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تجھے کیا معلوم کہ اکبر کے بعد بھی حسین میں کتنا حسن. عزادارو میں آ گیا شہادت پر.
सुबह आशूर हुई, मौला ने कहा अकबर बेटा आजान दो। अकबर आज तक मुअज्जिन आजान कहता आया है। अली अकबर की शहादत दर्द है, सख्ती से नहीं सुनिएगा, बहुत एहतराम से पढ़ रहा हूँ, थक के नहीं सुनिएगा, ये सोच के सुनिएगा अकबर की शहादत में हम कितना भी रोएं लेकिन उतना हक अदा नहीं हो सकता जितनी देर हुसैन रोए थे। अज़ादारों इतना रोए थे हुसैन, अली अकबर के जनाजे पर कातिल भी कहते थे देखो तो सही बतूल का बेटा कैसे रो रहा। अज़ादारों आजान कही मेरे मौला ने, अली अकबर की आजान का आगाज हुआ। जैसे अली अकबर ने आजान कही, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है अली अकबर ने आजान कही, खैमों से रोने की आवाजें आई। कहता है मैंने उमर साद से पूछा, उमर साद क्या तुमने पीछे की तरफ से तीरों का हमला करवा दिया है कि बच्चे मारे जा रहे हैं, माएं रो रही हैं? उमर साद कहता है नहीं हमीद, हमने कोई हमला नहीं किया, ये अकबर की आजान है। जिसे सुनकर कभी ज़ैनब कहती है वाह मदीना, कभी उम्मे लैला कहती है वाह गुरबता। आजान अली अकबर खत्म हुई, हुसैन ने नमाज की इमामत कराई, नमाज खत्म हुई। मेरे मौला ने कहा अकबर बेटा क्या इरादा है? कहा कि बाबा मरने का इरादा है, बाबा मुझे फिदा होने का इजाजत दो। मौला कहते अकबर बेटा जब दिल चाहे चले जाना, लेकिन एक सवाल है। कहा क्या? कहा कि जाओ अपनी पुप्पी ज़ैनब से इजाजत लेकर आओ, जाओ पुप्पी ज़ैनब से इजाजत लेकर आओ। रोने वालों कैसे सुनेंगे जब अली अकबर बीबी ज़ैनब के पास आते हैं और एक सवाल करते हैं, पुप्पी अम्मा मेरा सवाल है। कहा बेटा पूछो। कहा मेरा सवाल ये है आप अफजल हैं या जनाब ज़हरा अफजल है? रोके कहती है बेटा मैं कनीज हूँ तुम्हारी दादी की, जैसे कहा मैं कनीज हूँ। रोके कहते हैं फिर अम्मा इस कनीज के बेटे को जज़ाकल्लाह ज़हरा के बेटे पर कुर्बान कर दे। बीबी रो के कहती अकबर इरहमू अला गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत पे रहम खाओ। अकबर जाओ उम्मे लैला से इजाजत लेके आओ। मोरे मौला अली अकबर आते हैं उम्मे लैला के पास। उम्मे लैला माँ का दिल था। अज़ादारो वो माँ जिससे बेटे ने जिंदगी भर कुछ भी न मांगा हो, अगर मांगी हो तो मौत की इजाजत मांगी हो। उम्मे लैला कहती है बेटा क्यों आए हो? कहा कि अम्मा मरने की इजाजत लेने आए हो। रोने वालों ये जुमले सुनने थे। उम्मे लैला कहती है अकबर मेरे करीब आओ। अकबर करीब गए। जैसे अकबर करीब गए उम्मे लैला ने एक संदूक खोला। कहा कि अकबर हर माँ की तमन्ना होती है उसके बेटा जवान होगा, उसकी शादी होगी। अकबर मैंने तेरे लिए लिबास बना है, अकबर इन्हें पहनता जा, माँ को दिखाता जा। अकबर कहते अम्मा वक्त नहीं है। कहती है अकबर देखता तो जा। अकबर जब मैं शाम में, जुमला सुनेगा मातम कीजिएगा, अकबर जब मैं शाम में असीर बनकर जाऊंगी लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मैं ये तो कह सकूंगी मैंने बेटे को वो लिबास दिखाए। अज़ादार अकबर को एक एक लिबास दिखाना शुरू किया। अकबर एक एक लिबास को देखते जाते थे, रोते जाते थे, कहते जाते थे अम्मा अगर जिंदगी वफा करती मैं ये लिबास जरूर पहनता। माँ ने कहा अकबर एक लिबास पहन लो। अज़ादारों माँ ने वो लिबास पहनाया जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। हुसैन को बुलाया और कहा आका फातिमा के बेटे लिबास माँ ने पहनाया है, अमामा आप बांध लें। मौला कहते अकबर मेरे करीब आओ, अकबर मेरे करीब आओ। गरीब ने कांपते हुए हाथों से अकबर के सर पर अमामा बांधकर कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, आयत पढ़ रहे थे हुसैन, बीवियां सुन रही थी। अज़ादार अमामा मुकम्मल हुआ। हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाह, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। अज़ादारो हर शहीद की रुखसत मिली, हर शहीद की रुखसत मिली, मक्तल में अकबर की रुखसत न मिली। बस एक जुमला मिला, क्या 36 मरतबा या 39 मरतबा खेमे का पर्दा उठा, खेमे का पर्दा गिरा। का क्या हुआ? का अकबर चलना चाहते थे, कभी कुबरा दामन थाम लेती थी, कभी फरमा दामन। अकबर हाय अली अकबर। अज़ादारों जब अकबर आए, अकबर को घोड़े पे कौन सवार कराए?
ایک طرف سے زینب کھڑی ہے، ایک طرف سے غریب حسین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اکبر آ جا، آج باپ تجھے سواری پہ بٹھانا چاہتا ہے۔ جب اکبر نے سواری پہ قدم رکھنا چاہا، عزاداروں ایک آواز آئی، اکبر اکبر بھائی سے تو ملتے جاؤ، اکبر میں بیمار ہوں، اکبر مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ عزادار ہو ابو اکبر واپس آتے ہیں امام سجاد سے الوداع کرنے کے لیے، بھائی کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، بھائی بھائی میں جا رہا ہوں، بھائی میں جا رہا ہوں۔ ماتم کیجئے گا اس جملے پر، اب تصور کیجئے، ایک طرف سے حسین موجود ہیں، ایک طرف سے زینب موجود ہیں، دو بھائی سینے سے لگے۔ اکبر نے کہا سجاد میں جا رہا ہوں، بھائی میں جا رہا ہوں۔ مولا سجاد کہتے ہیں اکبر یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اپنی حفاظت کرنا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ امام حسین کہتے ہیں سجاد تمہارا امتحان سخت ہے۔ مولا کہتے ہیں بابا کیا؟ کہتے بیٹا اکبر کو ایک مرتبہ سنا لگے گی، اکبر زمین کربلا پہ گریں گے، لیکن سجاد تجھے کوفہ بھی جانا ہے، تجھے شام بھی جانا ہے۔ سجاد تمہارے سامنے زینب کی رضا کھینچ۔ تڑپ تڑپ کر روتی تھی بیبیاں، ہوا ماتم۔ اکبر سواری پر بیٹھے، میں نے آپ کے انتظار کو ختم کیا۔ اکبر سواری پر بیٹھے، اکبر کی سواری چلنا چاہتی تھی، عزادار سواری کے آگے ایک 4 سالہ بچی آ گئی جو لپٹ کے کہتی ہے بھیا ایک مرتبہ سینے سے لگ جا۔ اکبر زمین پر اترے اور کہا سکینہ اگر مدینہ جانا ہو نانا کی قبر پر سلام کہنا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ سید الشہداء کہتے ہیں اکبر سکینہ مدینہ نہیں۔ عزادارو اکبر چلے، اکبر چلے، اکبر چلے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دعا کرتے آئیں خدا نہ کرے کسی باپ کا جوان بیٹا مرنے کے لیے چلے۔ اکبر چلے، کیا دیکھا؟ حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں بیٹا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، اکبر میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ غریب سے اکبر نے کہا بابا آپ نے تو اجازت دی ہے، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ مولا کہتے اکبر کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، اکبر کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ جب بیٹا مرنے کے لیے جاتا ہے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اکبر گئے، اکبر نے لڑنا شروع کیا، حسین دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں حسین کے دل میں اکبر کی محبت پیدا ہوئی اور ایک دفعہ زیارت کی تمنا ہوئی اور کہتے ام لیلا میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، ام لیلا خیمے میں جا کر دعا کرو میرا اکبر بلد آئے۔ ام لیلا خیمے میں گئی اور ایک جملہ کہا اے یعقوب کو یوسف ملانے والے میرا اکبر واپس۔ ماں کی دعا قبول ہوئی، چند دقیقے آپ کی زحمت تمام، اگلے برس وہی رہے گا جو زندہ ہوگا۔ اللہ تمہیں مقام علی اکبر کی زیارت نصیب کرے، اللہ تمہیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے۔ علی اکبر پلٹے، جب پلٹے اور کہتے ہیں بابا میں پیاسا ہوں، بابا مجھے پانی دو۔ غریب اتنا مظلوم ہو چکا تھا، کہتا ہے اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ اکبر نے جیسے زبان منہ میں رکھی تڑپ کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ مولا نے کہا اکبر اب جاؤ۔ اب مولا نے اجازت دی، دوسری مرتبہ اکبر گئے، اکبر لڑتے لڑتے زمین پر گرے۔ عزاداروں میں نے کہہ دیا زمین پر گرے، آپ نے سن لیا۔ آیت اللہ مہدی بحر العلوم نے زندگی میں ایک مرتبہ اکبر کی شہادت پڑھی تھی، جب یہ جملہ کہا تھا اکبر زمین پر گرے۔ یہ سننا تھا، ایک خدام دوڑتا آیا کہتا ہے مہدی بحر العلوم مصائب روکو، کہا کیوں؟ کہا غلط پڑھا ہے، کہا کہ نہیں تو نے صحیح پڑھا ہے، لیکن شبیر کی قبر سے لہو نکلا۔ عزادارو میں نے نجف میں ایک عالم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جب علی اکبر کی شہادت پڑھی جائے بلند آواز سے رویا کرو۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے اگر تم نہیں روتے اور میں لیلا کی آواز آتی ہے تمہیں کیا معلوم میرا اکبر کیسا تھا۔
अली अकबर जमीन पे आए, हुसैन खैमे से चले, हर शहीद के जनाजे में जाते थे। एक जुमला है, घोड़े पर बैठते थे, जब करीब जाते थे फनज़ला अनिल फरस, घोड़े से उतरते थे, लेकिन जब अकबर के लिए चले, रिवायत कहती है फनज़ला नहीं फसकता अनिल फरस, बतूल का बेटा मुंह के बल जमीन पर गिरा, अकबर के करीब गिरे, उसके बाद कैसे चले? आगे मतलब कहता है पिदर दर लाशे पिसर जानू में आया, अकबर के जनाजे पर हुसैन कोनियों के बल चले और कहते थे अकबर अकबर मुझे आवाज दो, अकबर मेरी नजर जज़ाकल्लाह, हौसले सुने, दो जुमले और सुन ले, अकबर मुझे आवाज दो। अज़ादारों बेटे के कातलों से पूछता था, बता मेरे बेटे को कहाँ मारा है? अज़ादारों कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे, बेटे से कहा बेटा मुझे आवाज दो, बेटे ने आवाज दी। अब मक्तल की गैरत का जुमला सुने, कहा कि जैसे अकबर ने आवाज दी, हुसैन पहुंचे, क्या देखा? एक बुरके में बीबी है जो अकबर के जनाजे से लिपटी हुई है। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरी जिंदगी में खैमे से बाहर ना, देख तो सही अकबर का कातिल हंस के कह रहा है, ये जो रो रही है ये ज़ैनब। बहन को खेमे में पहुंचाया, अकबर के करीब बैठे, अकबर के करीब बैठकर हुसैन ने जुमला कहा, अकबर अकबर मुझसे बातें करो, अकबर मुझसे कलाम करो। अकबर ने कहा बाबा बाबा मुझे खेमे की तरफ ले जाओ। हुसैन ने कहा अकबर मैं 57 बरस का बूढ़ा हूँ, तू 18 बरस का जवान है, अकबर बाप की मदद कर। कहा कि बाबा हुक्म करें। कहा अकबर अपने हाथों को, अकबर अपने हाथों को मेरे शानों में डाल, मैं तुझे खेमे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जैसे अली अकबर से कहा, अकबर ने एक हाथ डाला, दूसरा नहीं उठा पाए। मौला ने कहा अकबर दूसरा हाथ क्यों नहीं उठा रहे? कहा बाबा कैसे उठाऊं? मलऊन ने नेज़ा सीने में तोड़ दिया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, सदाएं बुलंद होनी चाहिए, हाय हाय अली अकबर। अज़ादारों मौला ने कहा अकबर अकबर तुझे नहीं मालूम मैं फख्रे इब्राहिम हूँ, मैंने बतूल का दूध पिया है। अकबर के करीब बैठे मौला, और करीब बैठकर मौला ने दो जुमले कहे। एक जुमला जनाब इब्राहिम से कहा इब्राहिम तूने इस्माइल की आंखों पे पट्टी बांधी थी, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, तेरे इस्माइल के हाथ बंधे थे, देख मेरे अकबर के हाथ बंधे हुए नहीं है, मेरे आंखों पे पट्टी नहीं है। एक जुमला अपने बाबा अली से कहा, मालूम है क्या? कहा कि बाबा दरे खैबर उखाड़ना बड़ा आसान था, बाबा मुझे देखो मैं बेटे के सीने से बंची के यानी कह के अकबर के सीने से बर्छी खेलती, अकबर पर पे जमीन पे जिलजिला आया, अकबर की सांसें टूटी, अकबर की सांसें टूटी। गरीब ने बेटे का जनाजा उठाया, आगे हुसैन के हाथों पर अकबर का जनाजा, पीछे पीछे अकबर की सवारी आ रही थी, और हुसैन कहते आ रहे थे मेरा अकबर मारा गया। सवारी रोती आ रही थी। आखिरी जुमला मातम करके मजलिस को तमाम कीजिएगा। अकबर को लिटाया, ज़ैनब आई, अकबर के लाश से लिपट कर कहती है भाई मेरा अकबर मारा गया। मातम हुआ। सकीना अकबर की सवारी से कहती है मेरे भाई की सवारी, मेरा अकबर मारा गया। अज़ादारों सब आ गए, उम्मे लैला नहीं आई। मौला ने कहा जनाब फिजा से फिजा जाओ, उम्मे लैला को बुला के लाओ। उम्मे लैला को जैसे बुलाने के लिए गई, उम्मे लैला को क्या देखा? खेमे में कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है। उम्मे फिजा उम्मे लैला से जनाब फिजा ने कहा आ जाओ अकबर का मातम करो। बोला अकबर का मातम करो, हुसैन बुला रहे। उम्मे लैला कहती अम्मा मैं आना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे खेमे का दरवाजा दिखाई नहीं देता। अम्मा जिस माँ का अकबर जैसा बेटा मारा जाए, अला लानतुल्लाह अला।
چاند کو شام کے بادل سے اٹھا